کیا حال ہے؟ آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو پچھلی بہت ہی خاص کہانی کا آخری پارٹ شروع کرتے ہیں۔ احساس ہو گیا تھا، لیکن اچانک مالک مکان نے جو حل پیش کیا اس پر ابا کے اوسان خطا ہو گئے۔ گھبرا کر بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب، میں آپ کے تمام پیسے لوٹا دوں گا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ ابا حواس باختگی سے بول رہے تھے۔ وہ اس انکار پر غصہ ہو گیا، کہنے لگا، تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میں مزید وقت نہیں دوں گا۔ کہنے لگا، 2 دن میں آ کر میں اپنا تینوں مینو کا کرایہ واپس لوگا۔ کہاں سے برابر کرو گے؟ جوان بیٹیوں کے باپ ہو، ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو یہ ترس بھرے جملے بولنے والے تمام محلے کے لوگ تمہیں پناہ نہیں دیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ساتھ جب سڑک پر بیٹھو گے تو خود ہی سوچ لو کہ ضمانت ہو تو بھی کرے گا، اور بیٹیوں کی عزت بھی نیلام ہوگی۔ مالک مکان نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ ابا کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سجا کر رکھ دیا۔ ابا گم سم سے بیٹھے رہے گی اور مالک مکان اپنا مدعا پیش کر کے چلا گیا۔ میں بری طرح رونے لگی تھی، مجھے اسے یاش بڑھے سے پہلے ہی خوف آتا تھا۔ مالک مکان کے جانے کے بعد ابا گھر آئے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اماں سے کہنے لگے، میں بری طرح پھنس گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں۔ افسردگی سے بولے، جو حل ملک صاحب نے پیش کیا ہے وہ میں کسی طور پر ماننا نہیں چاہتا، مگر اس نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے، انکار کے بعد میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ابا پریشان ہو رہے تھے، میں ڈری ڈری رہنے لگی، کیونکہ مالک مکان نے ابا سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اگر اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ مجھے دو گے تو یہ کرایہ بھی معاف کر دوں گا، اور جب تک دوبارہ کام نہیں مل جاتا تم چاہو تو مجھے کرایہ دار نہیں کرنا۔ اس کی آخر پر کشش تھی، مگر وہ ابا کی عمر کا تھا، جبکہ میں بہت چھوٹی تھی۔ عام حالات میں ایسی باتوں پر ابا اس کا گریبان پکڑ لیتے، مگر اس کے منع سے میر اڑ کر کبھی برداشت نہ کرتے۔ لیکن اب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ابا جانتے تھے مالک مکان کا گریبان پکڑا تو وہ ابا کو گھر سے نکال دے گا۔ پورا گھر شدید پریشانی کا شکار تھا۔ میں کمرے کے کونے میں سر جھکا کر بیٹھی رہتی تھی کہ نہ جانے کب مجھے پکڑ کر اس بڑھے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ انکار کی صورت میں ہم سب کی کیا حالت ہونے والی تھی، اور ذلت سے بچنے کا آخری حل یہی تھا کہ مجھے اس بڑھے مالک مکان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے تو ابھی شادی کا ہی نہیں سوچا تھا۔ کجا کہ اس بڑھے کے ساتھ شادی کرنا مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ دوسرے دن بھی مالک مکان نے ابا سے مل کر یہی پوچھا، یا سا میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو مزید ایسی دلچسپ کہانیاں چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔